جن کے اجداد نے پاکستان بنایا تھا، ان پہ ہی پاکستان کو بچانے، پاکستان کو اپنی منزل تک پہنچانے کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، اور ضرورت اس بات کی کہ ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کیا جا سکے تاکہ وہ متحد ہو کر پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ سکے، جدوجہد کر سکے۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس حالات میں ہم سب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، اور ہماری اس اپیل پر اور اس دعوت شمولیت پر اور شراکت پر تمام لوگوں نے آپس میں، خاص طور پہ جو نیا مرحلہ شروع ہوا تھا جس کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں کو، خاص طور پہ کراچی کو، جو کہ پاکستان کے پاکستان کا ریونیو انجن ہے، پاکستان کی معیشت، پاکستان کا امن، پاکستان کی بقا، پاکستان کا استحکام جس کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے اصل وارثوں سے چھیننے کا کی جو سازش و منصوبہ بنایا گیا تھا، اس کو روکنے اور اس کو ناکام بنانے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر آگے بڑھنے اور آواز بلند کرنے کی جو ضرورت تھی، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کی یہ مشترکہ کوششیں اور کاوشیں رنگ لائی ہیں، اور میں یہاں پر پاکستان سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی، صدر انیس قائم خانی بھائی، ان کے رفقا، ان کے ساتھی، ان کے کارکنان، اور فاروق ستار بھائی اور ان کے ساتھ جو ساتھی ان کے رفقا تھے، یہاں پر آئے ہیں، اور بہت سے خواب اور بہت سی امید اور بہت سے یقین آپ لوگوں کی موجودگی میں آج قوم کو مل رہا ہوگا، اور اس قوم کو تقسیم کرنے والے، یا اس کے مینڈیٹ کو تقسیم کرنے والے، اس کی آواز کو دبانے والے، سازشیں کرنے والے، قوم میں مایوسی پیدا کرنے والوں کو آج مایوسی ہوگی۔ میں آپ سب کی آمد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس قومی جدوجہد میں ہم سب مل کر چلنے کا آج عزم کریں، اور میرا خیال ہے آج بنیادی طور پہ پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہ تھا، اور باقی باتیں ہم آگے چل کے کریں گے۔ بہرحال اس 40 سال کے سفر میں جو عزم تھا پہلا کہ پاکستان بنایا تھا، اب پاکستان بچائیں گے، اور پاکستان کو بچانے کی ذمہ داری ہم سب سے زیادہ خود پر عائد کرتے ہیں۔ میں پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے تمام دوستوں، یہاں پہ موجود خالد مقبول صدیقی بھائی، ان کے رفقا، فاروق ستار بھائی، ان کے رفقا، تمام کارکنوں کو، تمام ذمہ داروں کو، جہاں جہاں میری آواز اس میڈیا کے ذریعے جاری ہے، سب کو السلام علیکم۔ آئندہ آنے والے دنوں میں لکھنے والا مورخ آج کے دن کو اہم دن لکھے گا۔ کچھ ایسے فیصلے اس دن ہونے جا رہے ہیں جو کہ نہ سمجھ میں آنے والے ہیں۔ اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم نے پہلے بھی نہ سمجھ میں آنے والے فیصلے کیے ہیں، جہاں سے جس چیز کی لوگوں کو امید نہیں، سوچ نہیں تھی، ہم نے وہ کام کر کے دکھایا۔ 14 اگست 2013 کو میں
الطاف حسین صاحب کی MQM چھوڑ کر گیا. رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا, پاکستان کا سینیٹر تھا. الطاف حسین صاحب سے ہماری کوئی لڑائی نہیں, کچھ انہوں نے ہم سے نہیں لیا تھا. جو کچھ بڑھتا تھا ہمیں ملتی تھی وہ چیز. کوئی پرسنل لڑائی نہیں تھی, کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی, کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی. اکتوبر 2013 کو انیس قائم خانی صاحب رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے, چھوڑ کر چلے گئے. 3 سالوں تک ہم نے کوئی بیان, کوئی آواز, کوئی سوشل میڈیا استعمال نہیں کیا. 3 مارچ 2016 کو میں اور انیس قائم خانی صاحب یہاں پر آئے ہیں, اور ہم نے جو کچھ کہا ہے, جو بغاوت کی ہے, وہ ببانگ دہل کی. نہ سمجھ میں آنے والی بات. جس وقت سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا اس شہر میں موت تھی, ہم اس وقت آ کر یہاں پر ہم نے جو کہا وہ ہم نے کہا. کیوں؟ میرا کوئی بھائی نہیں مر رہا تھا, میرا کوئی بھائی لاپتہ نہیں تھا. شہداء قبرستان میں میرے کسی بھائی کی لاش نہیں جا رہی تھی. روزانہ پاکستان کی ریاست کو گالیاں بکی جا رہی تھیں, پاکستان کی فوج کو گالی بکی جا رہی تھی. نریندر مودی کو آواز لگائی جا رہی تھی کہ نریندر مودی اپنی سرحدیں کھولو اور ہمیں سیاسی پناہ دو. ماؤں کو, بہنوں کو بٹھا کر, کیمرے لگا کر یہ بتایا جا رہا تھا کہ بایولوجیکلی جو ہے وہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں. اور نام تھا مہاجروں کے وہ بابا قوم. میں مہاجر ہوں, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. جس طرح سے کسی کو اپنے سندھی ہونے پہ, بلوچ ہونے پہ, پنجابی ہونے پہ فخر ہے, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. لیکن یہ وہ دور تھا جب روزانہ ہر تیسرے دن شہداء قبرستان میں جھنڈے میں لپیٹ کر لاش جاتی تھی. مائیں اپنے لاپتہ بچوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھی شہر میں. ہم نے آ کر آواز لگائی ریاست کو, پاکستان کے لوگوں کو, کہ یہ جو صاحب روزانہ بیٹھ کر مہاجروں کا نام لے کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, میں بینگ مہاجر ان سے بغاوت کرتا ہوں. میں بینگ مہاجر یہ کہتا ہوں کہ یہ مہاجروں کی بات نہیں ہے, اور صرف ان کے کہے ہوئے کو تمام مہاجروں کو اس کی سزا نہ دی جائے. وہ گالی بکیں, وہاں سے بیٹھ کر یہاں پر سینکڑوں لڑکا روزانہ اڑ جائے, رینجرز آ جائے, پولیس لے جائے, کوئی بھی واقعہ ہو شہر میں اس کا الزام کسی بھی MQM کے ذمہ دار پہ لگا دو, پوری دنیا, پورا پاکستان اس پہ یقین کرتا ہے. تو ان کی زندگی میں یہ آواز لگنی چاہیے تھی مہاجروں کے درمیان سے. اس لیے ہم نے جو صحیح سمجھا اپنی قوم کے لیے, اپنی جان کو ہتھیلی پہ ڈال کر ہم نے 3 مارچ 2016 کیا. اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, اپنے لوگوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے یہ تمام چیزیں کی. اللہ کا شکر ہے کہ آج اس شہر میں جو ایوریج 22 لاشیں روزانہ گرتی تھیں, ہر کمیونٹی سے ہماری لڑائی تھی, ہر علاقے میں مورچے بنے ہوئے تھے. آج اللہ کا شکر ہے وہ منظر نہیں ہے. سارے شہداء قبرستان میں تالے پڑ گئے 6 سالوں سے. لاپتہ 550 لوگ پاکستان کی ریاست نے لاپتہ ماؤں کو ان کے بچے واپس کیے ہیں. آج اس شہر میں ہاں مسائل ہیں, لیکن آج اس شہر میں ہر گھنٹے کے بعد ٹی وی پہ ڈبہ نہیں چل رہا جس میں لاشیں گرنے کی خبر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کام اور لوگوں سے بھی کروایا ہوگا, لیکن اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. آج 2023 ہے, آج 12 جنوری ہے. آج ایک پھر امتحان ہمارے سروں پر آ کھڑا ہوا, اور وہ یہ کہ ہم نے اس شہر کو رو کے تسلط سے اس لیے نہیں آزاد کروایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اس کو اپنی جاگیر سمجھ لیں. یہاں پر ایسی پارٹیاں جنہوں نے 15 سالوں سے جن کی حکمرانی ہے, ایک پارٹی جس کی ابھی 4 سالوں تک حکمرانی رہی ہے, ایک ڈھیلے برابر کا کام نہیں کیا. لیکن اس تمام سیاسی صورتحال کی وجہ سے کہ یہ ادھر بیٹھے ہیں, ہم ادھر بیٹھے ہیں, وہ یہ خواب دیکھنے لگے کہ اس شہر پہ
آئندہ نسلوں تک کے لیے قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی ہو گئی. ذرا سا کچھ لوگ اس شہر میں شریف کیا ہوئے کہ پورا شہر ہی بدماش ہو گیا. ہر کوئی ڈسٹرکٹ سینٹرل قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورنگی قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے. تو پھر ہمارا امتحان شروع ہو گیا. آیا کہ میں نے اپنی انا دیکھنی ہے, اپنی کہی ہوئی بات پر آخری سانسوں تک ڈٹ جانا ہے, اپنی ذات کو اوپر رکھنا ہے, یا پھر 3 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے جس میں میری ذات پیچھے جائے, جس میں میری ذات, میری انا کو ٹھیس پہنچے, جس پر مجھے لوگ تانے دیں, جس پر مجھے لوگ باتیں کریں. ان ساری چیزوں کو سہ کر آج اس ساری چیزوں کا فیصلہ کر کے آج مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی آج ایک اور ہجرت کرنے آئے ہیں. اور وہ ہجرت ہم پاک سرزمین پارٹی سے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف کر رہے ہیں. نہ یہ ہماری ذات کا مسئلہ ہے, نہ میری آرگنائزیشن کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. کچھ جن لوگوں کی یہ منصوبہ بندی ہے, چلے میں ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں, تمیز سے, بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں آصف علی زرداری صاحب سے. ان کا ارادہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں, لیکن وہ اپنے وزیروں کو سمجھائیں کہ وہ اپنی چند سیٹوں کی خاطر کراچی پہ قبضہ کر کے اگر پورے کراچی کو انہوں نے پیپلز پارٹی کا مخالف بنا لیا تو کیا بلاول بھٹو افورڈ کر سکیں گے کہ کراچی کو اپنے ساتھ اپنے خلاف کھڑا کر لیں اور وزیر اعظم بن جائیں؟ نہیں, اگر ان کو وزیر اعظم بنانا ہے بلاول بھٹو کو, تو کراچی اور سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں, حیدرآباد کے لوگوں کی داد رسی کرنی پڑے گی, ان کے دکھوں پر مرہم رکھنا پڑے گا, اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا. اور یہ میں کوئی مخالفت کی بات نہیں کر رہا, میں بہت ہی ادب سے, بہت ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ چند لوگوں کی باتوں میں آ کر سارا گیم خراب نہ کریں. ہم نہیں لڑنا چاہتے, لیکن اگر میں مہاجر ہوں اور 2.5 لاکھ آپ نے نوکری دی ہے اور اس شہر میں کوٹا سسٹم تھا, اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیا, 40% کوٹا تھا, اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر آپ ایک نوکری نہیں ہے کراچی حیدرآباد والوں کو, ایک یونیورسٹی نہیں ہے, پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے, کچرا آپ اٹھانے نہیں دیتے, رات میں لائٹ نہیں, صبح گیس نہیں, تباہ برباد ہے شہر. پھر آپ کہتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے, تو کیا کریں پھر یہ نوجوان, کیا کریں, کہاں جائیں؟ اگر آج یہ تو پارٹیاں موجود ہیں جو اپنے اپنے لوگوں کے جذبات کو, اپنی باتوں کو روکتے ہیں, سمجھاتے ہیں, کل کو لوگ جو حالات ہو گئے وہ ہماری بھی بات نہیں سنیں گے. تو میں پاکستان چلانے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس کراچی کے دکھوں کا اب مداوا کیا جائے. میں لوگوں سے کہتا ہوں, کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں, دیکھو میں سامنے ساتھ بیٹھ کر کہتا ہوں, ہاں ہم میں اختلاف تھا اور ہم نے کھل کر اختلاف کیا ہے, میں نے منافقت نہیں کی, لیکن اگر آج لوگوں کے لیے, اگر ان حالات کو دیکھ کر میں آج مفاہمت کی بات کر رہا ہوں تو اس میں بھی منافقت نہیں ہے. میں پاک کراچی کے رہنے والوں کو کہتا ہوں کہ اپنے اپنے کمفرٹ زون سے ان کو باہر نکلنا پڑے گا امن کے ساتھ. اور آپ نے دیکھ لیا پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی, پیپلز پارٹی 15 سالوں سے کچھ نہیں کر سکی. اگر کوئی کچھ اس شہر کو پہلے بھی بنایا تھا, انشاءاللہ تعالی اس شہر کو دوبارہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ کراچی کے لیے نہیں, یہ کراچی کے لیے نہیں, کراچی پاکستان کو پالتا ہے, کراچی پاکستان کو آج بھی چلا سکتا ہے, پال سکتا ہے. آئی ایم ایف اور باہر کے لون سے آپ کو سانسیں مل سکتی ہیں, آپ کو وینٹیلیٹر لگ سکتا ہے, آپ لانگ ٹرم نہیں چل سکتے. یہ جگہ ہے جو پاکستان کو چلاتا ہے, اس کی آپ یاری کیجئے, دلوں کو بڑا کیجئے. 18ویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ کو ملے ہیں, این ایف سی ایوارڈ سے پیسے لیتے ہیں, پی ایف سی ایوارڈ پروونشل فائنانس کمیشن نہیں دیتے. ہم بھیک نہیں مانگ رہے, یہ ہمارا حق ہے. 8ویں ترمیم صوبے کے تمام آرگنز کے لیے تھا, سارے اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہونے کے لیے نہیں تھا. تو 18ویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل ملے ہیں وہ ڈسٹرکٹ اور یونین کاؤنسلز تک وہ اترنے چاہیے. مجھے پتا ہے کہ اور ساتھیوں نے بھی بات کرنی ہے,
لیکن شاید یہ باتیں دوبارہ نہ ہوں. تو میں آج پاکستان کی ریاست چلانے والوں سے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ اس شہر کے نوجوانوں کو ونس فار آل ایمنسٹی دی جائے, معافی دی جائے, ان کو معاف کیا جائے. آج بھی جو لاپتہ نوجوان ہیں ان کو بازیاب ان کی ماؤں کے حوالے کیا جائے. آپ نے 7 سالوں سے دیکھ لیا کہ ایک بھی پتھر نہیں پڑا اس شہر میں. بڑے بڑے نام, بڑی یہ لوگ آج اگر اس شہر میں امن ہے تو ان تمام نوجوانوں کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے امن ہے, ان کا حصہ ہے اس امن میں. آج بھی جو لوگ, جن کی مائیں, جن کے بچے تڑپتے پھر رہے ہیں اپنے لاپتہ پیاروں کے لیے, ان لاپتہ ساتھیوں کو بازیاب کیا جائے. جن لوگوں پر جھوٹے مقدمات ہیں جیلوں کے اندر, ان کو ایک دفعہ معاف کیا جائے. کراچی کی ماؤں کے دلوں میں سے یہ جو چبھا ہوا کانٹا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے نکال پھینکا جائے, اس کو نکالا جائے. اور ہم یہ اعادہ کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر, میں اپنی طرف سے اپنے لوگوں کی ذمہ داری کے ساتھ جو آج آئے ہیں, ہم یہاں پر اب کوئی تفریق نہیں کرنا چاہتے. آپ شاید سوال کریں گے, اس کے بعد میں آپ کو پہلے ہی دے دوں, آپ کو جواب دے دوں. بہت سارے سوال ہوں گے, اس میں ایک سوال لازمی ہوگا کہ آپ کس کے انڈر میں کام کریں گے. تو ہم خالد مقبول صدیقی بھائی کے انڈر میں کام کریں گے. آپ کا سوال ایک تو کم ہو گیا, تو بہت سارا ٹائم اس میں ضائع کرنے کے بجائے یہ والی چیز میں آپ کو پہلے بتا دوں تو بہت ساری. تو ایک تو یہ والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس شہر کی اب اس کی داد رسی کی جائے. ہم نے اپنا رول پلے کر دیا. وہ جو کوئی سوچ نہیں کر سکتا تھا, ہم نے آج اپنی ذات سے باہر نکل کے وہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے. وہ سب کچھ ہم نے کر کے دکھایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات کراچی اور پورے تمام سندھ اور سندھ کے تمام اضلاع اور تمام پاکستان کے رہنے والوں پہ اس کے اثرات ہوں گے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ شہر, جیسے کہ میں نے کہا میں مہاجر ہوں, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے, لیکن یہ شہر صرف مہاجروں کا نہیں ہے. یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پختون بستے ہیں, سندھی بستے ہیں, بلوچ بستے ہیں, پنجابیز بستے ہیں, ہزارے وال بستے ہیں. اگر یہ شہر, اگر مہاجروں کی سب سے بڑی تعداد ہے, اگر مہاجروں کے ساتھ برا ہوگا تو اس شہر کے رہنے والے پختونوں کے ساتھ بھی برا ہوگا, پنجابی, بلوچوں, سندھیوں کے ساتھ بھی برا ہوگا. آج جو لوگ ہمیں اپنی حکومت چلانے کے لیے یہاں پر لسانی فسادات کراتے تھے, انگیج کراتے تھے, آج اللہ کا شکر ہے کہ اس پنڈال میں بھی اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے دیکھیں گے کہ اگر لیاقت آباد کا مہاجر ہے, اورنگی کا مہاجر ہے, کورنگی کا مہاجر ہے, ملیر کا مہاجر ہے, فیڈرل بیریا, عزیز آباد, نیو کراچی, نارتھ کراچی کا مہاجر ہے, تو اس پنڈال میں سہراب کوٹ کا پختون بھی ہمارے ساتھ اب شانہ بشانہ ہے. اس پنڈال میں لیاری کا بلوچ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے. اس پنڈال میں ملیر کا سندھی بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے. ساری زبانیں بولنے والے آج ہمارے ساتھ یک زبان, ایک جان ہے, اور ایک مشن کے تحت ایک جھنڈے کے نیچے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. شہر کی بقا کے لیے, لوگوں کی بقا کے لیے, اپنی ذات سے نکل کر اس شہر کو, اس صوبے کو, اس ملک کو ترقی دینے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ دن بہت بڑا دن ہے. اس سے پاکستان کی ترقی کا آغاز ہوگا. کراچی بنے گا تو پاکستان بنے گا. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو, اور جن لوگوں نے بھی اس کے اندر کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے. بہت شکریہ. باقی میں دوسرا مائک دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. کافی ہے, اور وہ 1 منٹ پی ٹی وی بتا دو. کیا کر سکتے ہیں, اذان کے بعد تھوڑی دیر بولنے میں نماز کا تو وقت ہے نا. اچھا جی, ایم کے ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کے اراکین اور خالد مقبول صدیقی بھائی سربراہ کنوینر ایم کے ایم پاکستان,
مصطفیٰ کمال بھائی اب تک سربراہ پاکستان سرزمین پارٹی، پاک سرزمین پارٹی، اور یہاں MKM-ORC کے جو اور مرکزی کمیٹی کے اراکین، رابطہ کمیٹی کے اراکین، مصطفیٰ بھائی کی کیبنٹ کے اراکین اور تحریک MKM کے کارکنان اور ساتھی جو یہاں موجود ہیں. میرے حیدرآباد سے بھی بڑی تعداد میں جو ساتھی یہاں تشریف لائے ہیں وسیم حسین بھائی کے ساتھ. میڈیا کے دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو خاص طور پر جو میڈیا یہاں پر موجود ہے اور مسلسل کئی دنوں سے MQM پاکستان کے مختلف دھڑوں یا فیکشنز کی ری یونیفیکیشن کے عمل کو صرف سندھ کے شہروں تک نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی مقیم ہے وہاں تک پہنچا رہا ہے. میں میڈیا کی یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں موجودگی اور اب تک انہوں نے جس طرح اس عمل کو کور کیا ہے، میں میڈیا ہاؤسز، ان کے مالکان، ان کے مدیران، ان کے جو فیلڈ رپورٹرز، بیورو چیف، میں ان سب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب ہم آتے ہیں 12 جنوری 2023. یہ صرف سندھ کے شہروں، پورے سندھ اور پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل دن نہیں ہے. یہ پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران، پاکستان کے موجودہ معاشی بحران میں باقی سیاسی جماعتوں کے کردار کے سامنے جو سندھ کے شہروں میں منقسم قیادت تھی، جو منتشر قیادت تھی، یہ ان کی سیاسی میچیورٹی، ان کی سیاسی بردباری اور پختگی کا مظاہرہ ہے کہ آج پورے ملک کے سیاسی اور معاشی بحران میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو اگر امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے تو وہ MKM پاکستان کے اس مرکز میں، جو آج ہم اس پارک میں بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور ہمارے جو بھی فروئی جو بھی اختلافات تھے ان کو ایک طرف رکھ کے آج ایک متحد، منظم اور متحرک MQM پاکستان قائم کرنے جا رہے ہیں. میرے خیال میں یہ پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے ہوا کا تازہ جھونکا ہے. یہ پورے پاکستان کے لیے ایک میسج ہے. مقصد کیا ہے کہ جو کراچی کا بالخصوص قومی کردار رہا ہے، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ منی پاکستان ہے، یہاں ہر زبان بولنے والا پاکستانی ہے، یہاں ہر علاقے کا پاکستانی ہے، تو جو مجھے نظر آ رہا ہے بڑی سیاسی جماعتوں کا رویہ کہ جس طرح دست و گریبان ہے، جس طرح انہوں نے ملک کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، چاہے آپ پنجاب کو دیکھیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے نہیں لینا ہے، عدالتیں بیچ میں کود گئی ہیں. جو معاشی بحران ہے، ارے $10 ارب کا جنیوا سے ایک تحفہ آ گیا، ہماری غیرت پہ ایک اور سوال آ گیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا. خدا کی قسم کراچی اور MQM جو مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کی سیاسی جماعت ہے، اسے اگر موقع دیا جائے اس ملک میں پاکستانی قوم کی تشکیل کا، قوم سازی کا، تو یہ $10 ارب اکیلا کراچی آپ کو کما کر دے سکتا ہے. کسی اور کا دستے نگر آپ کو بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اس کمی کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے. آج کی پریس کانفرنس سے یہ پورے ملک میں پیغام جانا چاہیے. اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں اب ماضی میں یہ ہمیں جواب دینا بھی نہیں ہے، ہمیں اس کا جواز بتانا بھی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 12 جنوری 2023 اور اس کے بعد ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم آج کیوں جمع ہوئے، ہم کیوں یکجا ہو رہے ہیں، اور MQM پاکستان کو ہم ایک مرتبہ پھر اس تقسیم اور انتشار سے باہر نکال کر پورے ملک کے لیے ایک مڈل کلاس
पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल बना रहे हैं। ये हमारा अमल बताएगा। हमें अपने माजी को डिग नहीं करना। हमने जो माजी में अमल किया, सही किया, गलत किया, उसका हमें जवाब भी नहीं देना। आज जिस सियासी मैच्योरिटी की जरूरत है, जो मेरे साथी अगर आज भी अगर कहीं पर पाकिस्तान से बाहर भी देख रहे हैं, तो उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। हमें यहां पर एक मुत्तहिद मुनज़्ज़म मुतहर्रिक एमक्यूएम बनानी, एक रीब्रांडेड एमक्यूएम, एक रिफॉर्म्ड एमक्यूएम, एक ऐसी एमक्यूएम जो माजी की लेगेसी, जो छाप लगी हुई है हम पर, हमें उस छाप से अपने आप को बहुत अलग करके दूर ले जाना है, मुस्तकबिल में माजी से निकालना। हमने तो 22 अगस्त को जो कुछ हुआ था, हमने तो 23 अगस्त को करके दिखाया। पूरी एमक्यूएम पाकिस्तान को माजी से अलग किया, उसकी लेगेसी से अलग किया, और ये अलम उठाए कि एक साफ सुथरी, पढ़े लिखे लोगों की, तहजीब याफ्ता लोगों की, नफीस लोगों की एमक्यूएम से बनाएंगे। फिर साजिशें हुई, बाहर से भी और अंदर भी। कहीं ना कहीं हमारी गलतियां थीं, कहीं ना कहीं हमारे सख्त गिर मौकिफ थे, कहीं ना कहीं हमारी कोताहियां थीं। तो आज जब हम जमा हुए हैं और हमें ये एहसास हो रहा है कि ये तकसीम जहर कातिल थी, सिर्फ एमक्यूएम, देखिए अगर एमक्यूएम का वोट बैंक तकसीम हुआ, एमक्यूएम की सीटें छीन ली गई, एमक्यूएम पाकिस्तान तकसीम हो गई, लेकिन अगर कोई और इस खला को पूरा कर देता, एक तंजीम, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक नेटवर्क बन जाता, एक तहरीक बन जाती, एक नजरियाती सियासी अमल बन जाता, तो शायद मैं अजान के लिए वक्फा देता हूं। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में 3 ग्रुप आज मिलने जा रहे हैं, जिसका बाकायदा आगाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में हो रहा है। गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल से सिंध के शहरी इलाकों के साथ रवैये, मरदमशुमारी, हल्का बंदी, वोटर लिस्ट, नौकरियाँ, शनाख्त, पहचान, इज़्ज़त नफ्स, ये सब जद में रहे। उन्होंने कहा कि 5 साल में एमक्यूएम अपील करती रही और दावत देती रही कि हालात संगीन से संगीन तर हो रहे हैं, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम तमाम लोग अपनी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। उन्होंने कहा कि कराची को मिनी पाकिस्तान बोला जाता है, हम सबको हालात की संगीनी का इल्म है। तमाम कारकुनान को बहादुराबाद आने पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब से मुश्तरका कोशिशें और काविशें रंग ला रही हैं। तकसीम दर तकसीम के बाद एमक्यूएम के धड़े फिर से एक हो रहे हैं। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे और पाकिस्तान बचाने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा वो ख़ुद पर आयद करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल जो कि पीएसपी के सरबराह हैं, उन्होंने भी गुफ्तगू की और उन्होंने ऐलान किया कि हम पाक सरजमीन पार्टी से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ हिजरत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन अहम है और आज के दिन ऐसे फैसले होने जा रहे हैं जो समझ में नहीं आने वाले। इस शहर को हमने आज़ाद कराया रॉ के तसल्लुत से, और उन्होंने कहा लेकिन इसलिए नहीं करवाया था कि आसिफ अली जरदारी इस पर कब्जा कर लें। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सबको मालूम है कि आसिफ अली जरदारी बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा करना है तो कराची और हैदराबाद के